الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون پارہ 13 رکوع 19 صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ برادران ملت، سب لوگ مل کر بآواز بلند تمام عالم کے محسن اعظم رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم سماعت کریں گے کرب و بلا کے بعد جو واقعات ہوئے اس کی چند جھلکیاں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر اس حضرات عصر کی نماز کے بعد میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح سے یزیدیوں نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت مبارک کے بعد آپ کے جسم نازنین سے کپڑے تک اتار لیے اور پھر ان کے جسم پر گھوڑے دوڑائے، جسم کی بوٹیاں تک کے ہڈیاں تک چکنا چور کر دی، اور پھر وہاں سے پلٹے تو پردہ نشین جو خواتین تھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے گھر کی جو خواتین تھی جن کے گھر فرشتے بھی بغیر اجازت نہیں آتے، ان ظالموں نے حد کر دی، ان کے سروں سے چادر تطہیر اتار لیا، پردہ نشینوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی، خیموں کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی، مرحبا جرأت ابن حیدر سر دیا بات نہیں جانے دی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک خلی بن یزید کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا، اور پھر خواتین اسلام جو خواتین اہل بیت جو اس وقت قافلے میں موجود تھیں، صرف ایک حضرت امام زین العابدین جو بیمار تھے، نقاہت و کمزوری کے عالم میں تھے۔ ابھی آپ سماعت کریں گے کس قدر جرأت مندانہ قدم حضرت امام زین العابدین نے اٹھایا جب یزید کے دربار میں آپ پہنچے ہیں، ابھی آپ سماعت کریں گے۔ امام پاک کا سر انور اور ابن زیاد، جب امام علی مقام امام حسین کا سر ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا، کوفہ جب پہنچا سر انور اور بھرے دربار میں ابن زیاد کے سامنے ایک تشت میں رکھا گیا، اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ آپ کے لبوں اور دانتوں کو ٹھوکر دینے لگا تھا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت وہاں موجود تھے، اس گستاخی کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے فرمایا، چھڑی کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنے انہی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان لبوں کو اور دانتوں کو چوما کرتے تھے۔ بادشاہ کا دربار ہے، لیکن صحابہ کرام صحابہ رسول کی جرأت دیکھیں، دبے نہیں کہ کوئی حاکم ہے برا کر رہا ہے تو اسے ڈانٹا نہ جائے۔ آپ نے فرمایا چھڑی ہٹا لے، ہم نے اپنی ان آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لبوں کو اور ان دانتوں کو چومتے دیکھا ہے۔ اور پھر وہ زار و قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بڈھا نہ ہوتا اور تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا، جس نے سارے بندگان خدا کو اپنا خانہ زاد بنا لیا۔ اے قوم عرب، آج سے تم سب کے سب غلام ہو گئے، تم نے فرزند رسول کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنا لیا جو اچھوں کو قتل کر رہا ہے اور بروں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کر لیا، اور جو ذلت کو گوارا کرے اس پر خدا کی مار ہو۔ یہ صحابی رسول کہتے ہوئے دربار سے اٹھ آئے۔
اعلان ہوا کہ لوگ بڑی مسجد میں جمع ہو جائیں. ابن زیاد کے دربار سے اعلان ہوا. جب بہت سے لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے تو ابن زیاد بدنہاد مسجد میں گیا اور منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے حق اور اہل حق کی مدد کی. امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو کامیابی عطا فرمائی اور ان کو فتح و نصرت سے سرفراز کیا. اور وہ کہتا ہے معاذ اللہ کذاب ابن کذاب حسین ابن علی اور ان کے گروہ کو شکست دی اور ان کو ہلاک کیا. معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ. جب اس بدبخت نے حضرت امام حسین اور ان کے والد گرامی حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہما کو کذاب کہا تو حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی جو محب اہل بیت تھے، دونوں آنکھوں سے معذور تھے اور سارا دن ذکر و فکر اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گزارتے تھے، وہ ابن زیاد کی گستاخی کو برداشت نہ کر سکے اور بےتاب ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرط غضب سے کانپتے ہوئے فرمایا او ابن مرجانہ، تو ہی کذاب ابن کذاب ہے، تو ہی جھوٹے کا بیٹا جھوٹا ہے، اور جس نے تجھے حاکم بنایا وہ بھی کذاب جھوٹا ہے. سچے حسین ہیں، ان کے باپ سچے ہیں، ان کے نانا سچے ہیں، تم لوگ اولاد رسول کے قتل کے مجرم ہو اور باتیں صدیقین جیسی کرتے ہو. ابن زیاد نے کہا اسے پکڑ لو. سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا. ابن عفیف کی قوم کے بہت سے لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کو چھڑا لیا، مگر ظالم ابن زیاد کو ان کا خون بہائے بغیر چین نہ آیا، گھر سے بلوا کر ان کو قتل کر دیا اور شاہ راہ عام پر ان کی لاش کو دھار پر لٹکا دیا. اس طرح کوثر ساحل کے ایک جانثار کا اور اضافہ ہوا. جہاں 72 شہید تھے اب ایک شہید اور ہوئے. پھر ابن زیاد بدنہاد نے امام علی مقام کے سر مبارک کو کوفہ کے کوچہ و بازار میں پھروایا اور اس طرح اپنی بے غیرتی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد حضرت امام اور ان کے تمام جانثار شہداء کرام کے سروں کو اور اسیران اہل بیت کو ایک جماعت کے ہمراہ شمر وغیرہ کی سرکردگی میں یزید پلید کے پاس اس حالت میں روانہ کیا کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں میں جکڑ دیا اور بیویوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھوں پر بٹھا دیا گیا اور ظالم نے حکم دیا کہ سروں کو نیزوں پر چڑھائے ہوئے آبادیوں میں سے ہو کر گزرنا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور آئندہ کوئی یزید کی مخالفت پر آمادہ نہ ہو. جب اشقیاء کی جماعت امام علی مقام کے سر مبارک کو لے کر پہلی منزل، اب یہاں ایک بات قابل غور ہے، ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب کوفہ کے بازاروں میں امام علی مقام امام حسین کا سر مبارک پھرایا جا رہا تھا تو کوفہ کے بازاروں میں بہت سارے محبین اہل بیت تھے جو امام علی مقام کے سر مبارک پر پھولوں کی بارش بھی کر رہے تھے اور سر نیزے پر ٹنگا ہے. ایک راوی کا بیان ہے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، جب میرے گھر کے چھت کے قریب سے سر مبارک گزرا تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. شاعر کہتا ہے تھرا گئے یزید کے سب لشکروں سپاہ، تھرا گئے یزید کے سب لشکروں سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا. جب اشقیاء کی جماعت امام علی مقام کے سر مبارک کو لے کر پہلی منزل پر ایک گرجا گھر کے سامنے کے پاس جا کر رات گزارنے کے لیے اتری اور بروایت علامہ سبان وہ شراب پی رہی تھی تو ایک لوہے کا قلم غیب سے نمودار ہوا جس نے خون سے یہ شعر لکھا: اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جد ہی یوم الحسابی، یعنی جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا کیا وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے؟ بعض روایتوں میں ہے کہ دیوار پر یہ شعر پہلے سے لکھا ہوا تھا. بدبختوں نے جب دیکھا تو بہت متعجب ہوئے اور گرجا گھر کے راہب سے پوچھا یہ شعر کس نے لکھا اور کب لکھا ہوا ہے، کب کا لکھا ہوا ہے؟ راہب نے کہا کس نے لکھا یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے نبی کے زمانے سے 500 برس پہلے سے لکھا ہوا ہے. راہب نے جب شہیدوں کے سروں کو
نیزوں پر اور چند بیویوں اور بچوں کو بحالت اسیری دیکھا تو اس کے دل پر بہت برا اثر ہوا اور دریافت کرنے پر جب پورا حال اس کو معلوم ہوا تو کہا معاذ اللہ، تم لوگ کتنے برے آدمی ہو، اپنے نبی کی اولاد کو قتل کیے ہو اور پھر ان کے بال بچوں کو قیدی بنائے ہوئے ہو۔ پھر راہب نے ان بدبختوں سے کہا اگر رات بھر اپنے نبی کے نواسے کا سر ہمارے پاس رہنے دو تو ہم تمہیں 10,000 درہم دیں گے۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ راہب نے رقم ادا کر کے حضرت کا سر مبارک لیا اور اپنے مخصوص کمرہ میں لے گیا۔ پھر سر انور، چہرے مبارک اور مقدس زلفوں اور داڑھی کے بالوں پر جو گرد و غبار اور خون وغیرہ جمع ہوا تھا دھویا اور عطر و کافور لگایا اور بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر اس کی زیارت کرنے لگا۔ خدائے عز و جل اس ادب سے راضی ہوا، اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ راہب رونے لگا اور اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ سر اقدس سے آسمان تک نور ہی نور کا اجالا ہے۔ جب اس نے سر مبارک کی یہ کرامت دیکھی تو صدق دل سے پڑ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہو گیا، اور صبح کو سر انور ان کے حوالے کر دیا۔ بدبخت جب وہاں سے چل کر دوسری منزل پر پہنچے اور درہموں کو تقسیم کرنے کے لیے تھیلیوں کے منہ کو کھولا تو دیکھا سب درہم ٹھیکری ہو گئے ہیں، اور ان کے ایک طرف یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ظالم جو ظلم کرتے ہیں خدائے تعالیٰ اس سے غافل خدائے تعالیٰ کو اس سے ہرگز غافل نہ جانو۔ اور دوسری طرف یہ آیت مبارکہ تحریر تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ظلم کرنے والے ان قریب جان لیں گے کہ وہ کس طرح کروٹ پلٹا کھائیں گے۔ جب یزید پلید کو معلوم ہوا کہ اسیران کربلا اور امام حسین کا سر ان قریب دمشق پہنچنے والا ہے تو اس نے پورے شہر کو سجا دیا اور سب کو خوشی منانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے ملک شام آئے ہوئے تھے۔ جب وہ دمشق شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا سب لوگ خوشی مناتے اور باجے بجاتے ہیں، تو انہوں نے لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ اہل عراق نے حسین ابن علی کے سر کو یزید کے پاس تحفے کے طور پر بھیجا ہے۔ تمام اہل شہر اسی کی خوشی منا رہے ہیں۔ دوستوں، اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ دیکھیں آپ، محرم کے دن امام حسین کے قتل پر اور امام حسین کی شہادت پر خوشی کس نے منائی تھی؟ باجے کس نے بجائے تھے؟ ڈھول تاشے کس نے پیٹے تھے؟ یزیدیوں نے پیٹے تھے۔ ہم سنیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، ہم حسینی ہیں، ہم محبان اہل بیت میں سے ہیں، ہم حسین اعظم کے غم میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں اور ان کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہیں، اور یہ کہتے نظر آتے ہیں دم یزیدی اگر ہے تو میدان میں آ، سر حسینی کٹانے کو تیار ہے۔ حضرات، اب آپ یہاں دیکھیں، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ قافلہ کس راستے سے داخل ہوگا؟ کہا گیا کہ باب السعا سے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دیکھا کہ ایک نے پوچھا کہ تم ہم پر کیوں؟ اہل بیت میں سے ایک نے پوچھا، جب آپ نے دیکھا نیزے پر سر چڑھا ہوا ہے تو آپ بے اختیار رونے لگے۔ اہل بیت میں سے ایک نے پوچھا تم ہم پر رو کیوں رہے ہو؟ حضرت سہل نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میرا نام سکینہ بنت حسین ہے۔ انہوں نے فرمایا اور میں آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائیے۔ حضرت سکینہ نے فرمایا میرے والد کے سر انور کو سب سے آگے کرا دیجئے تاکہ لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں اور ہم سے دور رہیں۔ حضرت سہل نے 400 درہم دے کر حضرت امام کے سر مبارک کو پردہ دار مستورات سے دور کرایا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ محرم کے دنوں میں باجے بجانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن یزیدیوں کی سنت ہے، یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ آپ کے محبین کا گھر تو ماتم کدا بنا ہوا تھا، ان کے یہاں اس موقع پر باجا بجنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ امام کی شہادت کی خوشی میں یزیدیوں نے بجایا تھا، مگر اب امام علی مقام کی محبت کے دعوے دار بجاتے ہیں۔ بڑی تعجب کی بات ہے، خدا تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے
اور یزیدیوں کی سنت پر عمل کرنے سے بچائے۔ ضرورت ہے کہ محبین اہل بیت ہیں، محبت امام حسین میں جیتے مرتے ہیں، تو آپ کی صدائیں تو یہ ہونا چاہیے کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا، اور امام عالی مقام امام حسین کا رتبہ وہ رتبہ ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے یوں ارشاد فرمایا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔